بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں یہ مولی کے بارے میں، گاجر، یوں تو بہت بے شمار سبزیات ہیں۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی عمل کرے نہ کرے، کوئی کھائے نہ کھائے، لیکن 7 ارب بندوں میں سے کسی ایک نے بھی کھا لیا، سن لیا، عمل کر لیا، آگے پہنچا دیا، نامہ اعمال میں ثواب بڑھتا جائے گا۔ مولی سرد ترد، ثقیل، بوجھل، ہضم کرنے والی، باقی چیزوں کو تو ہضم کرنے والی ہے، خود ذرا دیر سے ہضم ہوتی ہے، یہ بھی بتاؤں۔ ردی، معدہ پر ثقیل، باقی میوہ جات سارے کے سارے سرد ہیں، لیکن بعض ان میں سے بنسبت بعض کے خفیف ہیں۔ جب کوئی شخص میوے یا سبز ترکاری کھائے تو اس پر پانی نہیں پینا چاہیے، یہ بات ہے، ورنہ امراض ردیہ کا سبب ہو جائیں گے اور بجائے نفع کے نقصان دیں گے۔ مولی جرکان کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کو کاٹ کر رات کو چاند کی روشنی میں، حسن جن دنوں میں شبنم یا کورا یا اوس یا تریل، جو بھی بندہ کہتا ہے اپنی زبان میں، اس کے نیچے رکھے اور صبح نہار منہ اس کو کھا لے، اس کے امراض بدنی، حسن امراض شکم، معدہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور جو اس کو کالا نمک یا شکر لگا کر کھاتا ہے تو جتنے بھی امراض بادی ہیں، یعنی ری ہوا پیدا کرنے والے ہیں، وہ کیا ہو جائیں گے کالے نمک کے سبب سے، یہ کہا۔ اور جو اپنے آپ کے اندر ضعف محسوس کرتا ہے، قوت مردمی کے لحاظ سے اپنے آپ کو کمزور پاتا ہے، تو شکر کے ساتھ اس کو تر کر کے کھایا جاوے تو بہت بہتر ہے۔ اور جب اس کو گرینڈ کر کے اس کے پانی کو نکال کے اس کو کھرل کر کے اس کی گولیاں بھی بن جاتی ہیں، وہ استعمال کرے تو قوت بات کے لیے تیر بہدف ہے۔ اور مولی کے بڑے پتوں کے نیچے تہ میں جو چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں، ان کو اگر چبا کر کھایا جائے تو جتنا 10 مولیاں کھانے سے فائدہ نہیں ہوگا، اتنے ان پتوں کے چبا کے کھانے کا فائدہ ہوگا۔ جرکان کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی طرح گاجر کو یوں کھائیں، اس کی سبزی بنا کے کھائیں، اس کو جوس بنا کے پئیں، آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت زبردست چیز ہے، قوت حافظہ کے لیے بہت اکثیر ہے، قوت معدہ کو تقویت دینے کے لیے، اس کو طاقتور بنانے کے لیے، چیزوں کو ہضم کرنے کے لیے، نظام انہضام کو بہتر بنانے کے لیے، ان سبزیات سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک ترتیب سے، ایک ترکیب سے اور موسم کے لحاظ سے انسان کو نعمتوں کے طور پر دیا ہے۔ جب حکماء کے بتائے ہوئے طرق، ان کے طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے تو فائدہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ وہ کام جو بندے نہیں جانتے ہیں، بعض لوگ ایک چیز کی حقیقت کو دوسری چیز کی ساتھ ملانے سے ناواقف ہوتے ہیں، اور پھر وہ کھا لیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا تو بد ہضمی ہو جاتی ہے اور کوئی مرض بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ کھانے پینے کے اندر محتاط طریقے سے اور ایسے طریقے سے جس طرح کے حکماء نے، علماء نے، صلحاء نے اور داناؤں اور عقل مندوں نے ان کو وضع کیا ہے، تجویز کیا ہے، ایسے اگر کھائیں تو اللہ تبارک و تعالی فائدے سے ہمکنار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی اس مجربات میں لکھا ہے نا، ثلاثۃ ہن مہلکات، یہ بات پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، 3 چیزیں بڑی مہلک ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا جہاں بندہ اعتدال کے درجے سے نکل جاتا ہے، حد اسراف کو پہنچ جاتا ہے، تو سوائے نقصان کے فائدہ اس کے قریب تک بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ گنبد خضرا کے صدقے، کملی والے کے صدقے، اپنے حفظ و امان میں تمام عالم اسلام کو رکھیں۔